نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے دل بھائیو، زکوٰۃ کے متعلق میں آپ حضرات کے سامنے مسائل عرض کر رہا ہوں۔ آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیسہ جو کاروبار پر لگایا جاتا ہے، جس سے مشینیں آتی ہیں، کیا اس پیسے پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ میرے دل بھائیو، جو پیسہ کاروبار میں لگایا جاتا ہے یا اس کی مشینیں وغیرہ آتی ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک مال وہ ہے جو مشین تیار کرتی ہے، اور ایک مال وہ ہے جس سے مال تیار ہوتا ہے۔ تو میرے دل بھائیو، وہ مال جس سے آگے مال وغیرہ تیار ہوتا ہے، اور جو مال تیار کیا جاتا ہے اور جس مال کی وجہ سے مال تیار کیا جاتا ہے، ان دونوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آدمی جو ہے لیدر کا کام کرتا ہے یا دستانے وغیرہ کا کام کرتا ہے، تو ان کے اندر جو مواد لگتا ہے، جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، وہ بھی ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جو دستانہ بن کے مال تیار ہو جاتا ہے اس مال پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اب کوئی آدمی اندازے سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے؟ تو میرے دل بھائیو، اندازے سے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اندازہ کرتے کرتے اگر کسی کا اندازہ کم رہ گیا تو جو زکوٰۃ ہے اس کے ذمے رہ جائے گی، تو وہ آدمی گناہ گار ہوگا۔ لہذا اندازے سے زکوٰۃ نہیں ادا کرنی چاہیے، پورا حساب لگا کر آدمی کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ وہ سونا جس کو عورتیں پہنتی ہیں یا مرد پہنتے ہیں، انگوٹھی وغیرہ، کیا جو سونا استعمال ہوتا ہے، پہنا جاتا ہے، چوڑیاں ہیں، کنگن وغیرہ ہیں، اور نتھلی ہے، یہ کانٹے وغیرہ ہیں، تو کیا جو پہنا جاتا ہے سونا استعمال ہوتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ میرے دل بھائیو، سونا چاہے گھر میں پڑا ہو، چاہے پہنا ہوا ہو، استعمال شدہ سونا ہو، یہ سب پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ گھر میں پڑا ہو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اگر سونا استعمال ہو رہا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ سونا جو ہے اس کی چھاپ بنی ہوئی ہے، اس کے اندر جو نگ ہوتا ہے، کیا جو نگ ہے اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ میرے دل بھائیو، سونے کی انگوٹھی پر زکوٰۃ ہوتی ہے، چھاپ وغیرہ پر، اور جو اس کے اندر نگ لگا ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ مرد اور عورت اگر دونوں صاحب نصاب ہیں، یعنی کہ دونوں کے پاس 7.5 تولہ سونا دونوں کے پاس الگ الگ ہے، یا 52.5 تولہ چاندی دونوں کے پاس الگ الگ ہے، پھر دونوں میاں بیوی پر الگ الگ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آگے مسئلہ یہ ہے، اگر سونا اور چاندی کا نصاب پورا ہو جائے تو کیا سال پورا ہونے سے پہلے بھی آدمی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو میرے عزیز بھائی، اگر چاندی کا اور سونے کا نصاب پورا ہو جائے تو سال پورا ہونے سے پہلے بھی آدمی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ پر جو سال شمار کیا جاتا ہے کہ سال گزرا ہو، وہ سال انگریزی مہینے سے شروع کیا جائے گا یا چاند کے مہینے سے شروع کیا جائے گا؟ تو میرے عزیز بھائی، یہ جو کہتے ہیں کہ سال گزرا ہوا ہو، تو سال گزرے سے مراد انگریزی مہینہ نہیں ہوتا، بلکہ قمری یعنی کہ چاند کا اسلامی مہینہ مراد ہوتا ہے، کہ سال جو ہے زکوٰۃ کے مال پر سال گزرا ہوا ہو اس پر زکوٰۃ آتی ہے، اس سے مراد قمری یعنی کہ چاند کا مہینہ ہوتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا کوئی خاص مہینہ ہے؟ رجب ہے، شعبان ہے یا رمضان ہے؟ تو میرے عزیز بھائی، زکوٰۃ ادا کرنے کا کوئی خاص مہینہ نہیں کہ لازمی رمضان کے اندر ادا کی جائے یا شعبان کے اندر ادا کی جائے۔ میرے عزیز بھائی، زکوٰۃ کے لیے شرط ہے سال کا گزرنا اور نصاب کا پورا ہونا۔ اگر وہ رمضان سے 4 مہینے پہلے ہی آدمی جو ہے اس کا سال پورا ہو جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ لاگو ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو زکوٰۃ ادا اس کی ہو جائے گی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ مال سے جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اور جو زکوٰۃ والا مال ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنے مال کی 5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ نکالی ہے، اور جو نکالا ہوا مال ہے زکوٰۃ کا وہ 5 لاکھ ہے، اگر اس پر سال گزر جائے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو میرے عزیز بھائی، زکوٰۃ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، چاہے وہ جو مال نکالا ہے زکوٰۃ کے لیے وہ 5 لاکھ کا ہے، اس پر سال گزرے، 2 گزرے، 4 گزرے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آج کا ہمارا آخری مسئلہ یہ ہے
کہ اگر کوئی آدمی پلاٹ خریدتا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ میرے عزیز بھائی، اگر اس نے پلاٹ خریدا ہے کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، تو اس پر جب سال گزرے گا، اس کا نصاب بھی پورا ہو، سال بھی گزرا ہوا، تو اس پلاٹ پر زکوٰۃ ہے۔ اگر اس نے تجارت کے لیے پلاٹ نہیں خریدا بلکہ ذاتی استعمال کے لیے اس نے پلاٹ خریدا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔